اقصی جامع مسجد ہے لطیف آباد 6 نمبر میں، وہاں موجود ہیں. وہاں پر سوسائٹی ایکٹ کے تحت ایک ایڈاک کمیٹی بنائی گئی ہے. یہ کمیٹی جو یہاں آپ کام کر رہی ہیں ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. معلومات صرف مجھے یہ کرنی تھی کہ سوشل میڈیا پہ فوٹیج وائرل ہو رہی ہے مسجد کے اندر جمعہ نماز کے اندر، کہ نماز ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر شور شرابہ اور ایک تصادم کی صورتحال جو ہر مسلمان کے لیے تکلیف دہ ہے. اگر کوئی ایسے معاملات تھے وہ مسجد کے باہر بھی تو ہو سکتے تھے، مسجد کے اندر ہی کیوں؟ میں آپ سے چیزہ وہ کروں گا شیئر. دیکھیں، ایک تو اس مسجد کے اندر پچھلے 40 سال سے ایک کوئی نظام نہیں تھا، بس ایسی مسجد چل رہی تھی. تو اس کے اوپر اہل محلہ نے آواز اٹھائی کہ بھئی اس محلے میں اپنا مسجد کے اندر کوئی نظام ہونا چاہیے. آپ کمیٹی باقاعدہ رجسٹرڈ کرائیں، الیکشن کرائیں، جنرل باڈی لے کر آئیں، جو قانون ہے، جو قاعدہ ہے اس سے آپ مسجد چلائیں. تو اس آواز کے اٹھنے کے بعد جو موجودہ کمیٹی تھی ان کو تکلیف شروع ہو گئی کہ بھائی کیوں الیکشن کرائیں اور کیوں کرائیں. اچھا، پھر ہم نے کہا کہ دیکھیں جو امام صاحب ہیں ان کی بھی قرار ٹھیک نہیں ہے، آپ امام بھی چینج کریں، ہماری نمازیں نہیں ہوتی، تو ان کو تکلیف شروع ہو گئی. ابھی جو ریسنٹلی 2 جمعے آپ نے دیکھے ہیں اور حیدرآباد کے اندر بڑے مطلب وہ ہوا ہے کہ بھائی مسجد کے اندر، تو وہ جو پرانی کمیٹی ہے، سابقہ کمیٹی، جس کے اوپر اہل محلہ کا کلیم تھا کہ آپ الیکشن کرائیں، الیکشن کرا کے پہلے جنرل باڈی تشکیل دیں، پھر الیکشن کرائیں، الیکشن کرا کے جو بھی کمیٹی آتی ہے اس کو کام کرنے دیا جائے، وہ کام کرے. تو اس پہ ان کو اعتراض تھا کہ بھئی ہم الیکشن کیوں کرائیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کی مسجد تھی، اب ہم چلائیں گے. آپ لوگ مطلب یہ ہے کہ کچی آبادی میں رہنے والے غریب لوگ ہیں، آپ کا کوئی حق نہیں ہے اس کے اندر. حالانکہ اہل محلہ ہم ہیں اصل، لیکن پھر بھی وہ ہمیں نہیں مانتے، وہ کسی صورت نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں وی آر دا اونلی، ہم تھے، ہیں اور رہیں گے. پچھلے 40 سال سے ہمارا قبضہ تھا، ہے اور رہے گا. یہ فرسٹ ٹائم رجسٹرڈ ہوئی ہے 1969 کے اندر. پھر اس کے اندر امینڈمنٹ آئی ہے 1971 کے اندر. وہ امینڈمنٹ یہ آئی 1969 میں جب یہ رجسٹرڈ ہوئی تھی تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا فار ایوری مسلم. پھر 1971 میں جب امینڈمنٹ ڈالی تو اس کے اندر لکھا انہوں نے باقاعدہ کہ اونلی فار اہل سنت حنفی بریلوی، مسلک انہوں نے ڈکلیئر کیا. تو اس کے بعد یہ رجسٹریشن اس مسجد کی ہوئی ہی نہیں ہے. اس کے بعد فرسٹ ٹائم جو رجسٹریشن گئی ہے وہ ہمارے اہل محلہ کے اصرار کے اوپر، بے حد اصرار کے اوپر گئی ہے. اور وہ انہوں نے جو اپوننٹ پارٹی ہے انہوں نے ان کو ملی 1 سال کے لیے، اور ان کو بھی متعلقہ ادارے نے یہ کہہ کے دیا تھا کہ آپ کے یہ ذمہ داری کیا، آپ جنرل باڈی تشکیل دیں، اس کے بعد الیکشن کرائیں، اس الیکشن سے جو کمیٹی آئے گی وہ مسجد میں کام کرنے کی حقدار ہوگی، اس کے بعد سارے اختیارات ہوں گے. انہوں نے وہ نہیں کیا. پورا سال انہوں نے گزار دیا. انہوں نے کام سارے کیے، نہیں کیے تو بس یہ نہیں کیے جو ان کو کرنا چاہیے تھے. جنرل باڈی نہیں بنائی انہوں نے. آخر میں جب یہ ان کی ڈیٹ قریب آ گئی، جو ان کی ویلیڈیٹی تھی ختم ہو رہی تھی، تو آخری دن میں انہوں نے جنرل باڈی جا کے جمع کرائی ہے، وہ بھی متنازع جنرل باڈی. انہوں نے 57 بندوں کی ٹوٹل متنازع جنرل باڈی بنائی، اور اس کے اوپر انہوں نے فیس رکھ دی 2000 روپے. 1000 روپے رجسٹریشن فیس، 1000 روپے مہینہ فیس، ایسے کر کے انہوں نے 2000 روپے اس کے اندر فیس رکھ دی. پھر انہوں نے جو متعلقہ ادارہ تھا انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ 1969 کے بائی لاس کے تحت، اس میں لکھا ہوا ہے لیٹر کے اندر، میں آپ کو شیئر کروں گا، آپ چلائیے گا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیسک بائی لاس کے تحت، رجسٹرڈ بائی لاس کے تحت آپ جنرل باڈی تشکیل دیں. یہ بیسک بائی لاس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 2000 روپے آپ فیس رکھ دیں اور اتنے میٹر کی آپ فاصلہ طے کر لیں اپنی مرضی سے. تو یہ ساری امینڈمنٹ انہوں نے کی اپنی مرضی سے، اور غیر متنازع انہوں نے جنرل باڈی بنا کے آخری دن پیش کری متعلقہ ادارے کو. آخری دن اس پہ اہل محلہ نے اعتراضات ان ریٹرن وہاں پہ جمع کرا متعلقہ ادارے میں کہ بھئی ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو بالکل نہیں مانتے، ہم اس کو رد کرتے ہیں. اللہ کر کے کوئی پچھلے ہفتے انہوں نے ہمیں مانا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایڈاک ہیں، آپ کو انہوں نے دے دی، اب آپ اپنا کام کریں. لیکن وہ کام کرنے دے نہیں رہے، ہمیں دے نہیں رہے. رول اٹکائے رکھنے، کبھی کیا. ابھی دیکھیں آپ پچھلے 2 جمعے تو پورے حیدرآباد کو پتہ انہوں نے کیا کیا. مشکل سے گنتی کے کوئی 6-7 لوگ ہیں، آتے ہیں پولیس کی مدد سے بدماشی کرتے ہیں. ممبر رسول سے جو 5 وقتہ امام ہے اس کو دھکے دیتے ہیں، خطبے کے دوران اس کو دھکے دیتے ہیں، اس کو نیچے اتارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ نماز نہیں پڑھائے گا، جو ہم مولوی لائیں گے وہ نماز پڑھائے گا. بھئی آپ کیوں امام لے کے آئیں گے؟ پولیس کا کیا کام امام لانے کا؟ وہ جو ایڈاک ہے جس کے پاس اختیارات ہیں، بھئی یہ لاوارث تو نہیں ہے نا مسجد. متعلقہ ادارے نے ایڈاک کو دے رکھی ہے نا، ایڈاک جو فیصلہ کرے گا وہ نماز پڑھائے گا، ختم ہو گئی بات.
اب اس کے اندر میں لاؤں گا، وہ کہہ رہا نیوٹرل سے پڑھا دو. تو یہ کیوں اس طرح کیوں؟ جو ایڈ ہاک فیصلہ کرے گی، اور یہ شرعی اور قانونی فیصلہ یہی ہے کہ جو 5 وقتہ امام ہے وہی اپنا جمعہ پڑھائے گا. اس لیے کہ جمعہ ہمارے یہاں جو پڑھاتے ہیں مفتی صاحب وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، تو ان کی غیر موجودگی کے اندر جو 5 وقتہ امام ہے ظاہر سی بات ہے وہی پڑھائے گا نا. شرعاً بھی یہی ہے، قانوناً بھی یہی ہے. یہ جو اعتراض کرتے ہیں یہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اچھا، ان کو اپائنٹ کرنے والے یہ لوگ تھے، کیونکہ اس ٹائم جب اپائنٹ کیا تھا تو یہ تھے. جو سابقہ امام ہیں ان کو نکالنے والے یہ لوگ تھے. اور آج یہ مسجد میں صرف اور صرف فساد ڈالنے کے لیے اور مسجد میں جھگڑا کرنے کے لیے اس لیے ایک انہوں نے وہ اٹھایا ہوا ہے کہ بھئی یہ جمعے کی نماز نہیں پڑھائیں گے. قانونی بھی کیا ہے اور ہم نے بارہا ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آئیں بیٹھیں مل کے بات کرتے ہیں، مل کے چلا لیتے ہیں اس کو، کوئی بات نہیں. اگر آپ نے 40 سال چلا لی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے والد صاحب اگر تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ آ جائیں گے، کوئی موروثیت تھوڑی ہے یہ. تو آپ آ جائیں، ہم بیٹھ کے مل کے چلا لیتے ہیں. 4 آپ دے دیں، 4 ہم سے لے لیں اور آپ مل کے چلا لیں. اس وقت بھی تنازع کا سوال پیدا ہوتا نہیں ہے، لیکن بس ان کو تکلیف ہے نا کہ ان سے ایک قبضہ چھڑایا جا رہا ہے. ایک قبضہ، ایک کرپشن تھی، ان سے حساب مانگا انہوں نے آج تک نہیں دیا. 6 مہینے کا بڑی مشکل سے حاجی فضیل صاحب کو انہوں نے حساب دیا. وہ میں آپ کو PDF شیئر کروں گا، آپ چلائیے گا. اس کے اندر بھی کوئی تقریباً 57-58 ہزار روپے کا کرپشن کے شواہد ہمیں ملے ہیں. یہی وجہ جھگڑے کی ہے کہ نہ یہ حساب دے رہے ہیں. 40 سال ہم تو کہہ رہے ہیں یار 40 سال بھی چھوڑ دیں، آپ پچھلے 2-4 سال کا حساب دے دیں، 2-4 سال کا ہی دے دیں، لیکن وہ نہیں دے پا رہے. جی، آپ نے جو مسجد کے معاملات چل رہے تھے جو پوری سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، آپ نے ایک طرف کا موقف سنا. ہمارے ساتھ ہدایت گدی صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ جو مسجد کا جو معاملہ ہوا ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ کہیں اور کسی فورم پہ بیٹھ کے ہو سکتا تھا. مسجد میں تصادم کسی بھی مسلمان کے لیے تکلیف دہ ہے. اس تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی اور راستہ نکل سکتا تھا جو یہ 2 جمعوں سے ہو رہا ہے مسجد میں؟ کہ ہماری تو خود خواہش تھی کہ اس مسئلے میں کوئی کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہ ہو. یہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ احمد میاں برکاتی اور ان کے صاحبزادے جواد احمد برکاتی، جو احمد میاں برکاتی ہیں وہ مفتی اعظم ہیں، وہ اپنا ایک پورا اجازت نامہ دے کے گئے ہیں. کیونکہ نماز عیدین اور جمعہ گزشتہ 50 سال سے جب سے یہ مسجد آئی ہے وجود میں، یہی فیملی اس کی ٹیک کیئر کرتی رہی ہے. 2003 میں بھی کچھ مسائل آئے تھے تو اسی فیملی نے اس چیز کو ایڈریس کیا تھا، وہ کمشنر صاحب کے ساتھ طے ہوا تھا. تو نماز عیدین اور یہ جو نماز جمعہ اور عیدین پڑھاتے ہیں یہ بلا معاوضہ پڑھاتے ہیں. حیدرآباد کی ایک بڑی پرومننٹ شخصیت ہے، وہ اپنی سیٹ پر یہ لکھ کر دے کر گئے کہ وہ عمرے کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں. تو اس جو 3 جمعے ہیں اپ کمنگ، ان میں حافظ صداقت صاحب جو کہ 23 سال یا 22 سال اس مسجد کی امامت کر چکے ہیں، وہی پڑھائیں گے. اچھا، 3 ماہ پہلے بھی وہ موریشیس گئے تھے، 4 ماہ پہلے، تو اس دوران بھی وہ جمعے جو ہے صداقت صاحب نے، سید صداقت حسین صاحب نے ہی پڑھائے تھے. تو ہمارا تو کوئی اس میں ایشو نہیں تھا. لیکن پچھلے سے پچھلے جمعے کو پولیس نے بڑا اچھا رول ادا کیا ہے اور نیوٹرل بندے سے نماز پڑھا دی تھی. اس جمعے کو مسئلہ یہ تھا کہ کچھ معاملات ہمیں سننے میں آ رہے تھے گڑبڑ ہوں گے، تو اپلیکیشنیں سارے ڈپارٹمنٹ کو جو انتظامیہ ہے ان کو جمع کرائی ہوئی تھیں. اور اس کے علاوہ حیدرآباد کے جو علماء اکرام ہیں 13-14، ان کا بھی ایک اعلامیہ تھا اس پہ کہ یہ کس کو پڑھانی چاہیے. تو انہوں نے بھی کنسنٹ اپنا دیا کہ اگر مفتی اعظم صاحب کہہ کر گئے ہیں تو پھر کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ رائٹ سید صداقت حسین صاحب کا بنتا ہے، ان کو ہی جمعہ پڑھانا چاہیے. سو کالڈ ایک اللیگل ایڈ ہاک کمیٹی یہاں پہ بنا دی گئی ہے جوائنٹ اسٹاک رجسٹرار کی طرف سے، جس کا کام الیکشن کرانا ہے اور اس کی دوسری ڈیوٹیاں ہیں. وہ اس کے ریپریزنٹیٹو اور حیدرآباد کے علماء میں عمران سہروردی جو امن کمیٹی کے تھے وہ، اور عابد قادری صاحب، اور SHO اور ایڈیشنل SHO ساجد صاحب، یہ سب لوگوں نے طے یہ کیا کہ آج بھی مسجد میں کوئی لڑائی نہ ہو اور جمعہ جو ہے وہ نیوٹرل آدمی سے پڑھایا جائے. پولیس کے آنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک لڑائی بھی ہو چکی ہے، وہ اہل محلہ ہم سے نہیں ہوئی، وہ کسی اور کی ہوئی تھی. اور پولیس پچھلے کوئی 4-5 جمعے سے مسلسل یہاں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے لیے آتی ہے، وہ کوئی اپنی مداخلت نہیں کرتی ہے. لیکن یہ ایسا میٹر تھا، ان کو اپلیکیشنیں سب کی جمع تھی، ٹھیک ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ نیوٹرل بندہ پڑھا دے اور کوئی اس میں اعتراض نہ ہو. اور سب لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا، ایون ایڈ ہاک والوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. لیکن جب ہال میں داخل ہونے لگے ہم نمازی اس جمعے کو،
تو سامنے سے کچھ لوگوں نے, کافی بڑی تعداد تھی, انہوں نے ایک قسم کے کچھ ہماری جو اہل محلہ کے نمازی لوگ تھے ان پہ ایک قسم کی لڑائی جھگڑا شروع کر دیا, اور پھر ان کی پلاننگ یہ تھی کہ انہوں نے فوراً ہی خطبہ شروع کر کے, اور نماز, ایک طرف نماز کا خطبہ چل رہا ہے اگر آپ فوٹیج میں دیکھیں, اور دوسری طرف ایک لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. تو وہ ماحول کچھ ایسا لگا مجھے کہ شاید پری پلان طریقے سے. تو اس سے پہلے بھی ایک جمعہ نیوٹرل نے پڑھا دیا ہے نا. اس دفعہ تو جھگڑا انہوں نے بڑا ہوم ورک کر کے, میں سمجھتا ہوں, اب باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا مسئلہ ہے. اگر آپ اس کی تائید کرنا چاہیں تو یہ 30 سال سے مینیجنگ کمیٹی میں عزیز صاحب سے ہی پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو 2 رکنی کمیٹی ان سے نیگوسیشن کرنے گئی تھی مسجد میں انتشار نہ پھیلے, کوئی جھگڑا نہ ہو, اس میں عزیز صاحب بھی تھے. ہم آلریڈی اپنی جنرل باڈی الیکشن کا پروسیس آج سے 4 مہینے پہلے کرا چکے ہیں. اور آپ ان کی جنرل باڈی کے الیکشن نہیں مانتے, وہ آپ کی جنرل باڈی نہیں, وہ تو ایڈاک ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جنرل باڈی جو ایک بند کمرے میں ہوئی ہے وہ ملنے والے تھے ہی نہیں. سر اب الزام تو کچھ بھی لگا دے کوئی. ہمارے پاس تو فوٹیج ہے, ہم نے مسجد میں پورا 2 مہینے پروسیس کیا ہے, 2 منتھ پروسیس کیا ہے ہم نے, اس کی فوٹیج ہے ہمارے پاس, ویڈیو ریکارڈنگز ہیں, پیپرز ہیں, یہ پوری فائلز پڑھی ہیں. آپ فارم دیکھ لیں, 84 لوگوں نے اپلائی کیا, 57 لوگوں کو لیجیٹیمیٹ کیا, اور اس میں 29 لوگ ہم نے اس علاقے کے لیے جو بنسبت یہ بنگلے والوں کے علاوہ جو دوسری 2 سوسائٹیز ہیں قریب میں مسجد کے برابر میں, ایک مسلم سوسائٹی ہے, یہ پروفیسر صاحب ہیں, یہ وہاں سے رہتے ہیں, پھر دوسری تاج کالونی ہے, وہاں کے لوگوں کو لیا. 29 آؤٹ آف 57 29 لوگ اس ایریے کے ہیں. سر ہم ایڈ ہاک کے خلاف کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد ہی کسی طرف کروٹ بیٹھے گی بات, کیونکہ ایڈ ہاک ایک لیجیٹیمیٹ وے ہی نہیں ہے. سوسائٹی ایکٹ پڑھا ہوا ہے, آپ کو کاپی دے دوں گا, آپ پڑھ لیں. اس میں الیکشن کروانے کے اختیار تو وہی سوسائٹی ایکٹ کے تحت ملا ہے. نہیں اس کے تحت نہیں ملا, وائلیشن کی ہے انہوں نے. ایڈ ہاک 12 گھنٹے میں کیسے بن سکتی ہے, جسٹ اوور 1 نائٹ کیسے بن سکتی ہے ایڈ ہاک, لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے. آپ باقی چیزوں کے لیے تو اسکروٹنی کرتے ہیں, ہمیں بول رہے تھے کہ ہم اسکروٹنی کریں گے, یہ کریں گے, وہ ہم سے مشاورت کرتے, کوئی میوچول ہمارے 2 بندے لیتے, کوئی وہاں کے 2 بندے لیتے, کوئی پلاننگ کرتے پراپر طریقے سے, پھر اس کے بعد بھی وہ ایڈمنسٹریٹر کو لکھتے, پھر ایک پراپر ٹائم دیتے. اب تو یہ ان کی جو ایجنڈا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ ماحول زیادہ خراب ہو, لوگ یہاں سے ایوائڈ کریں اس مسجد سے. اچھا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارا معاملہ آپ اور وہ کمیٹیاں جو سامنے والی پارٹی ہے وہ مسجد سے باہر بیٹھ کے یہ سارے معاملات طے کریں اور مسجد جیسی جگہ کو انتشار کی جگہ نہ بنائیں, اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ یہ بات تائید میں کروں گا اس چیز کی, یہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. ہماری خواہش بھی یہی ہے, باہر بیٹھیں. حیدرآباد کے علماء اکرام جو اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں, جو مساجد کے معاملوں میں بہتر سمجھتے ہیں, وہ لوگ انوالو ہوں, وہ اپنا کردار ادا کریں اور چیزوں کو فائنلائز کریں.